الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ وقال تعالی وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان موجودہ بدلتے ہوئے سیاسی اور سماجی حالات ہمارے ملک کے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ان حالات کو ہم کیسے دیکھیں اور ان حالات میں ہمارا رویہ، ہمارا رول کیا ہو، اور ان حالات کو درست کرنے اور صحیح کرنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان پہلوؤں پر ہم اس وقت بات چیت کریں گے۔ یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت اہم مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ہمارا ملک دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ 18ویں لوک سبھا کے لیے پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ انتخابات اس لحاظ سے اہم بھی ہیں اور الگ بھی ہیں کہ انتخابات کی جو مدت ہے وہ بہت طویل ہے، تقریباً 1.5 مہینہ تک یہ انتخابات چلیں گے۔ اس کے 3 مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ 543 سیٹوں پر انتخاب ہونا ہے، اس میں سے اب تک 283 سیٹوں پر پولنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں، جس کی آبادی تقریباً 140 کروڑ سے زائد ہے، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 96.88 کروڑ، تقریباً 97 کروڑ لوگ ایز اے ووٹر رجسٹرڈ ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے وہ تو اندازہ ہوگا آخر میں۔ تقریباً 14 کروڑ مسلمان ووٹرز بھی ہیں جو اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ ان حالات سے ہم ایک حد تک واقف ہیں۔ سماجی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں، خاص طور سے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، پچھلے 10 سالوں میں ہمارے ملک میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے اور ان کے رویے کی وجہ سے ہمارے سماج میں جو منفی تبدیلیاں آئی ہیں وہ اس ملک کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ مثلا جمہوری اقدار، ڈیموکریٹک ویلیوز وہ کمزور ہوئی، جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں جمہوریت کے، ان اداروں کو کمزور کیا گیا ہے۔ ان کی کریڈیبلٹی
اور ان پر جو بھروسہ عوام کا ہوا کرتا تھا وہ بھروسہ کم ہوا ہے، کمزور ہوا ہے۔ اس ملک کے باشندوں کے درمیان جو آپسی پریم و محبت، بھائی چارہ کا جو ماحول، جو یہاں کی روایات تھی، وہ بہت حد تک پامال ہوئی۔ خاص طور سے مائنرٹیز اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں ڈر، خوف کی کیفیت، انسیکیورٹی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو صورتحال ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے اور نقصان دہ ہے۔ سماجی سطح پر جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اس کی تلافی کرنے میں بہت وقت لگے گا اور بہت کوششیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ یہ جو صورتحال جس میں یہ خرابی پیدا ہوئی ہے یہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اس پورے ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے، ملک کے تمام باشندوں کے لیے، خاص طور سے جو لوگ جو بڑی تعداد میں ہیں، جو اکثریت میں ہیں، انصاف پسند، امن پسند، اور جو اس ملک کو صحیح رخ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ 1 جون کو انتخاب اور پولنگ کا مرحلہ مکمل ہوگا، 4 جون کو نتائج آئیں گے۔ اندازے لگائے جا رہے ہیں، ہم سب بھی باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ 3 طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلی صورتحال تو یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ جو موجودہ طاقتیں ہیں، جو اقتدار میں ہیں اور جو اس ملک کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اور بڑا چیلنج ہیں، یہ طاقتیں اور زیادہ قوت کے ساتھ اقتدار میں آئیں، اس کا بھی امکان ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے شروع میں، وہ دعوے اب کمزور ضرور ہو رہے ہیں، لیکن کوشش اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ طاقتیں پھر سے بڑی قوت کے ساتھ اقتدار میں آئیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یقیناً یہ اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا اور اس ملک کو مزید پریشانیوں میں، مشکلات میں ڈالنے والا اور کمزور کرنے والا ہوگا۔ اور یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی یہ صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو اور زیادہ پریشانیوں اور چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ دوسری صورتحال جس کا امکان بتایا جا رہا ہے اور زیادہ بتایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ اسی صورتحال کا امکان بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ طاقتیں کمزور ہو جائیں اور ان کی سیٹیں کم ہو جائیں، لیکن آپ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ان کی سیٹیں اگر میجورٹی سے بھی کم رہ جاتی ہیں تو بھی ان کے پاس ایسی طاقت، قوت اور ایسے مواقع موجود ہیں ان کے پاس کہ وہ سیٹیں اگر بہت زیادہ کم نہیں ہوئیں تو یہ جوڑ توڑ کر کے، خرید و فروخت کر کے، ڈرا کر، لالچ دے کر، پارٹیوں کو میں توڑ پھوڑ کر کے، اور حکومت کے جو ادارے ہیں ان اداروں کا غلط استعمال کر کے، اگر ان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہوا تو وہ سب کر کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت بنا لیں۔ ایسی صورتحال میں یقیناً وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن وہ حکومت اتنی طاقتور نہیں ہوگی۔
دوسروں کی مدد سے بننے والی حکومت وہ کمزور حکومت ہوگی اور دوسرے الائنس کے دباؤ میں ہوں گے وہ، اور وہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانے کا اور اس ملک کو سے جمہوریت اور سیکولرزم جو بنیادیں ہیں اس سے دور کرنے کا، وہ ایجنڈا وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکیں گے اگر ایسا ہوا۔ تیسرا جو امکان ہے وہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہم سب یہی چاہتے بھی ہیں، اور صرف ہم نہیں چاہتے بلکہ اس ملک کا ہر ذمہ دار شہری، امن پسند شہری، انصاف پسند شہری یہی چاہتا ہے کہ یہ طاقتیں اقتدار سے بے دخل کر دی جائیں اور ان کو حکومت بنانے کا موقع حاصل نہ ہو۔ خدا کرے ایسا ہو، یہ سب ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی رہی ہے جو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے امکانات اب تک جو 3 مرحلے آئے ہیں ان مرحلوں سے اور جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ امکان بھی موجود ہے، اس کے ہونے کا بھی امکان ہے۔ آگے کے مراحل بتائیں گے، آگے کے حالات بتائیں گے کہ یہ تیسرا امکان جو ہم سب کی خواہش ہے اور اس ملک کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اور ضروری ہے، ان طاقتوں کا حکومت سے بے دخل ہونا، یہ امکان بھی حقیقت میں بدل جائے اور بدل بھی سکتا ہے۔ کوششیں ہر طرف سے ہوئی ہیں، مسلمانوں نے بھی کی ہیں۔ تو یہ 3 صورتحال ہمارے سامنے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر وہ یہ کہ اس پورے انتخاب کو ہمیں صرف ایک مسلم کمیونٹی کی حیثیت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یقیناً ہم ایک کمیونٹی بھی ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، جو کمیونٹی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کمیونٹی سے زیادہ ہم ایک امت ہیں، ملت ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مقصد ہے، ہمارے سامنے ایک مشن ہے، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور اس انتخاب کے نتائج کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ طاقتیں پھر سے حکومت میں آ گئی تو گویا ہماری ہار ہو گئی، یا یہ کہ اپوزیشن کے الائنس کی حکومت بن گئی تو گویا ہماری جیت ہو گئی۔ تو یہ ہماری کمیونٹی کی ہار اور جیت اس کو نہ بننے دیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہنی چاہیے کہ اگر ہماری خواہش کے خلاف ہوا تو ہم ہار گئے اور ہماری خواہش کے مطابق ہوا تو گویا ہم جیت گئے۔ ایسا نہیں، یقیناً ہماری خواہش کے مطابق ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، آگے کام کرنے کے مواقع اور بہتر ہوں گے۔ لیکن ہماری خواہش کے خلاف بھی اگر نتائج آتے ہیں تو وہ ہار سب کی ہار ہوگی، وہ اس ملک کی امن اور انصاف پسند طاقتوں کی ایک طرح سے ہار ہوگی۔ تو اس کو اس طرح سے لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ عام طور پر بہت عام کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر یہ طاقتیں دوبارہ پوری قوت کے ساتھ آ گئیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، الیکشن بھی نہیں ہوگا، نہ اسلام محفوظ رہے گا، نہ مسلمان محفوظ رہے گا۔ یہ جو انتہا پسندانہ ایک سوچ ہے جس میں ڈر اور خوف بھی شامل ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یقین اگر یہ بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ لوٹتے ہیں تو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، خطرناک ہوگا، چیلنجز بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت اس ملک میں بھی ہے اور اس امت میں بھی ہے۔ ان حالات کو بدلنے کی طاقت اور قوت اور کوشش کرنا اس ملک میں بھی موجود ہے اور اس ملت میں بھی موجود ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہے
کہ اگر نتائج ہماری خواہش کے خلاف آئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. یہ جو مایوسی کا منظر ہے، یہ جو مایوسی کا تصور ہے، یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے. بحیثیت کمیونٹی ہم میدان میں نہیں ہیں. الیکشن تو پارٹیاں لڑ رہی ہیں، لیکن ہم اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اقتدار میں آئیں جو اس ملک کی جو اصل بنیادیں ہیں ان بنیادوں کی حفاظت کر سکیں. اور ہمارے دستور میں اور ہمارے سنویدھان میں جو حقوق اور جو تحفظات سب کو دیے گئے ہیں، سارے سٹیزنز کو دیے گئے ہیں، اقلیتوں کو بھی دیے گئے ہیں، وہ تحفظات اور وہ حقوق باقی بھی رہیں، اور وہ آزادی جو ہمارا دستور ہمیں دیتا ہے وہ آزادی باقی رہے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے کہ اگر نتائج اللہ کرے ہماری خواہش کے مطابق آتے ہیں اور یہ طاقتیں اور قوتیں اقتدار سے محروم ہو جاتی ہیں اور اپوزیشن کی حکومت بنتی ہے، تو اس کو اپنی فتح اور کامیابی نہ سمجھیں. اس پر اطمینان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ حالات زیادہ خراب ہونے سے بچ گئے، لیکن اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ گویا ہماری کامیابی اور ہماری فتح ہو گئی، اب سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اب مسلمانوں کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. یہ سوچنا دوسری انتہا ہے، اور یہ ہمیں، اگر ہم اس کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ہمیں، ابھی ہم جتنا چوکس چوکنا ہیں اور جتنا متحرک ہیں، وہ ہمارے اندر ایک غفلت کا ایک ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اور یہ حقیقت تو ہم سب پر واضح ہے. یہ طاقتیں تو ابھی 10 سال سے حکومت میں ہیں لگاتار. اس سے پہلے تو یہی طاقتیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہی سب طاقتیں 60 سال تک اس ملک میں حکمراں رہی. اس ملک کو یہاں تک پہنچنے میں سب سے زیادہ ذمہ دار تو یہی سیاسی طاقتیں ہیں، یہی سیاسی پارٹیاں ہیں. یہ جو صورتحال بگڑی ہے، یہاں تک پہنچی ہے، اس کا بڑا ذمہ انہی طاقتوں پر ہے. تو اس لیے یہ سمجھ لینا کہ یہ طاقتیں اگر دوبارہ پاور میں آ گئی تو ہمارے مسئلے سب حل ہو جائیں گے، نہیں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وہ جو بڑا خطرہ اور بڑا چیلنج ہے، اس کے مقابلے میں اب ان کی اصلاح اور ان کو صحیح رخ پر رکھنا نسبتاً آسان ہوگا. تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ان انتہاؤں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اس موقع پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو حیثیت ہے اس ملک میں اور ہمارا جو مقام ہے، وہ ہمارے سامنے ہر وقت واضح رہے. ہماری حیثیت اور ہمارا مقام اور ہماری ذمہ داری یہ اگر ہر وقت ہمارے سامنے رہے تو حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ان حالات میں ہم اپنا رول اور کردار، چاہے وہ حالات بہت خراب بھی کیوں نہ ہوں، تو بھی ہمارا رول اور کردار ایک مثبت انداز میں ہم ادا کر سکتے ہیں. اور وہ حیثیت، جہاں ایک حیثیت ہماری اس ملک کے شہری کی ہے اور اس ملک کو صحیح رخ پر رکھنا، اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، اس ملک میں امن اور انصاف کے قیام کی کوشش کرنا، اور ایسے لوگ اقتدار میں رہیں اس بات کی کوشش کرنا جو اس ملک کو صحیح رخ پر لے جا سکیں. یہ ہماری ایک شہری کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم صرف کمیونٹی نہیں ہیں، ہم صرف ایک گروہ نہیں ہیں اور لوگوں کی طرح. یہ افسوس کی بات ہے اور کہ ابھی تک ہم کو ایک گروہ ہی سمجھا جا رہا ہے، ہم کو ایک کمیونٹی تصور کیا جا رہا ہے. ہمارا ملک کی عوام بھی ہم کو وہی ایک کمیونٹی سمجھتی ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ جو تعلق اور رویہ ہے وہ اسی کمیونٹی کے لحاظ سے ہی ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو ایک کمیونٹی ہی سمجھنے لگے.
اور ہماری جو فکر ہے اور ہمارا جو کنسرن ہے وہ کمیونٹی کی حفاظت، ہماری اسلامی پہچان کی حفاظت یقیناً بہت اہم ہے۔ کمیونٹی کو طاقتور بنانا تعلیمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کمیونٹی کو پاورفل بنانے کی کوشش کرنا، اس کو جو رائٹس ملے ہوئے ہیں سنویدھان میں، دستور میں، وہ محفوظ رہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں، ہماری شریعت اور ہمارا پرسنل لا محفوظ رہے، ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں ایک مسلمان کی حیثیت میں زندگی گزاریں۔ یہ جو صرف اس محدود تصور سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، زندگی کا مقصد، اور اس ملک میں ہمارا ایک رول ہے، اور وہ رول اگر ہم کو ہمیشہ ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا تو ہم اسی محدود دائرے سے باہر نکل کر نہیں سوچ پائیں گے۔ اس لیے آج ایک بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ملت کو اس محدود تصور سے، کمیونٹی کے محدود تصور سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک ملت ہیں، اور قرآن کریم ہم کو وہ حیثیت دیتا ہے اور ہماری وہ ذمہ داری متعین کرتا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، اور ہم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کو خطرات سے بچانے کے لیے، لوگوں کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے، اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اس ملک میں انسانی عظمت اور ہیومن ڈگنیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر لے جانے کے لیے، اور اس ملک کے باشندوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والی امت، کرنے والا گروہ۔ جب اس تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم کو یہ حالات اور ان حالات کے یہ جو چیلنجز ہیں یہ بہت بڑے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بڑے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سوچ کے دائرے کو محدود کر لیا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہم کو بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ یقیناً وہ مسائل اہم ہیں، وہ خطرات بھی حقیقی ہیں، ان کا مقابلہ اور ان کو روکنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ملک اور اس ملک کے باشندے دنیا میں بھی بھلائی کا راستہ اختیار کریں، دنیا میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہو، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی جو ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اس ملک کے تمام باشندوں تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے۔ آج جو ایک بڑا چیلنج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہے کہ ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت کا ماحول، اسلام کو ایک ڈراؤنا اور خوفناک مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے یہ جو ایک خاص قسم کا ایجنڈا جو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ان میں ڈر اور خوف پیدا کرنا اور ان میں عدم تحفظ، انسیکیورٹی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ان کا مقابلہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ایک کمیونٹی مائنڈ سیٹ سے باہر آ کر ہم ایک امت کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں اپنا رول ادا کریں، اور اس ملک کی خیرخواہی کا حق ادا کریں، اس ملک کے تمام باشندوں کی خیرخواہی کا حق ادا کریں۔ خیرخواہی کا ایک پہلو تو دنیاوی بھلائی ہے کہ یہ ملک ترقی کرے، خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھے، اس ملک میں سب کے حقوق، سب کی عظمت، سب کی عزت محفوظ ہو، سب کے حقوق محفوظ ہوں،
لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں تک اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کی بندگی کا پیغام جس کے ہم نمائندہ ہیں، وہ ہر شخص تک پہنچے۔ یقیناً یہ روشنی ان کے دلوں تک پہنچے گی، اور ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اگر اس کو سپورٹ کرے گا تو ان کے دلوں پر انشاءاللہ اسلام کی ان تعلیمات کا اثر ضرور ہوگا۔ اسلام کی اس روشنی سے ان کے دل کھلیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کی سوسائٹی کا مطالعہ کریں تو ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود، اس سماج میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود، ایک ایسا پازیٹو اور خیر کا پہلو موجود ہے کہ اس ملک کی بڑی آبادی کسی نہ کسی حیثیت میں خدا کو مانتی ہے۔ ان کا تصور بدلا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، اس میں شرک شامل ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والا معاشرہ ہے، اور وہ حق اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، بشرطے کہ ان تک یہ پیغام اس نمونے اور اخلاق کے ساتھ پہنچے جو نمونہ اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی پہلو ہے، وہ اخلاقی پہلو نمایاں ہو کر لوگوں تک پہنچے۔ یہاں یہ بات بہت عام کر دی گئی ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہ اسلام تلوار کے زور سے، طاقت کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن یہ بات کیسے بتائی جائے لوگوں کو کہ اسلام اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے؟ اسلام کی اصل طاقت اخلاق ہے۔ اسلام آیا ہی اس لیے کہ انسانوں کا اخلاق بلند ہو۔ جو معاشرہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، جو فرد اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے بہت بلند ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے اخلاق کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اخلاق اور کردار کی قوت کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک، کتنا ہی بڑا ظالم و جابر ہو۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہماری اصل حیثیت ایک مسلمان کی، ایک امت مسلمہ کے ایک فرد کی، اور اسی کے ناطے اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی بھلائی اور خیرخواہی کے بارے میں ہر وقت کوشاں اور فکر مند رہیں۔ یہاں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ ہم کسی کے دشمن اور حریف نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ایسا، اس ملک میں ایک طبقہ ہے ایسا، یہ طاقتیں قوتیں جو آج اقتدار میں ہیں، ان کے پیچھے جو ایک تحریک ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی مسلسل کوشش پچھلے 100 سالوں سے کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستانی معاشرے اور سماج میں ابھی بھی ان کو بہت مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ الیکشن جیت لینا، سرکار بنا لینا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرہ ابھی بھی ان کے اس نفرت کے ایجنڈا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہے، اور ہم پورے معاشرے کو اپنا مخالف اور حریف نہ سمجھیں، بلکہ وہ لوگ جو نادان ہیں، وہ لوگ جو اس طرح کا غلط نظریہ رکھتے ہیں، وہ قابل رحم ہیں، قابل نفرت نہیں ہیں۔ ان پر بھی رحم، ان کے ساتھ بھی ہم یہ معاملہ کریں کہ وہ قابل رحم ہیں، وہ صحیح دیکھ نہیں پا رہے ہیں، صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اپنا بھلا اور برا سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ جو اسلام ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اس کو ماننے والا مسلمان جہاں بھی رہے گا لوگوں کے لیے رحمت بن کے رہے گا، خیرخواہ بن کے رہے گا، یہ لوگ، یہ جو بڑی تعداد ان کی نہیں ہے، یہ خیر خواہوں کو اپنا بدخواہ سمجھ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہے، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے
جن کے پاس صحیح معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، جن کے پاس صحیح بات نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے بارے میں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ان کا قصور بڑا نہیں ہے، ان تک غلط باتیں پہنچی ہیں، ان پر غلط پروپیگنڈا ان تک پہنچا ہے، لیکن صحیح باتیں، صحیح نمونہ اخلاق اور کردار کا اسلام کا افراد کی شکل میں، ایک معاشرے کی شکل میں ابھی ان کے سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بڑی ہے، لیکن یہ جو چھوٹا طبقہ ہے جو ایک نظریہ لے کر اس ملک میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایک سوچ سمجھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ نفرت کا رویہ نہیں ہو بلکہ ان کی اصلاح کا رویہ ہو، ان تک بھی بات پہنچنی چاہیے۔ ایسا کوئی موقع ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ان تک بھی بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ابھی ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن جب بھی جیسا موقع ہو ہمیں ان کی اصلاح سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ملت میں یہ مایوسی کی کیفیت نہیں پیدا ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ 4 جون کو نتائج آئیں گے، اس کے بعد حکومت بنانے کی کوششیں شروع ہوں گی، حکومت بنے گی، وہ چاہے ہماری مرضی اور خواہش کے خلاف بنے یا ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق بنے، دونوں صورتوں میں ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ، عام طور پر ہم ایک خاص پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے اور جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت منفی اور غلط نظریہ بھی رکھتی ہے اور اس کا رویہ بھی غلط ہے، ظاہر ہے اس کے لوگ بھی چن کر آئیں گے، اس کے لوگ بھی انتخاب میں چن کر آئیں گے۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، ہماری مخالفت اصولوں کی بنیاد پر ہے، ہم کسی کی مخالفت یا تائید کر رہے ہیں اصولوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ہم کسی کو اقتدار سے محروم رکھنا چاہتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اصولوں اور خیر خواہی کی بنیاد پر ہے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس سماج کے خیر خواہ ہیں، اس لیے ہم ایسا چاہتے ہیں۔ لیکن انتخاب کے بعد جو لوگ بھی منتخب ہو کر آئیں، جمہوریت میں یہ بات سمجھی جانی چاہیے کہ وہ اب سب کا نمائندہ ہے، وہ چاہے سمجھے نہ سمجھے لیکن اسے سب کا نمائندہ سمجھا جانا چاہیے۔ اور ہمارا رویہ بھی یہ ہو، اگر ہمارے علاقے سے ایسی پارٹی کا امیدوار چن کر آتا ہے تو عام طور پر ہم اس سے ملنا تک پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارا انگیجمنٹ ان سے ہونا چاہیے۔ انگیجمنٹ کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں، انگیجمنٹ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لیکن وہ ہمارا نمائندہ ہے، اب چاہے ہم نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے، لیکن ہمارا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں اس پر نگاہ رکھنا، نظر رکھنا، سوال کرنا، اس کی کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا اور غلط چیزوں کو روکنا اور کرٹیسائز کرنا، یہ بحیثیت سٹیزن اور شہری کے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چاہے ہماری خواہش کے خلاف، جس کے خلاف ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے، وہ بھی اگر جیت کر آئے تو بھی انتخاب کے بعد ہمارا ان سے انگیجمنٹ رہنا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح سے بھی ہم مایوس نہ ہوں۔ وہ اپنا کیا رویہ رکھتے ہیں، ان کے رویے پر ہمارا رویہ منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے اخلاق کے تابع ہمارا اخلاق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کسی اور کے رویے کا غلام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف نفرت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اس کے غلام بن کر اسی طرح کا رویہ اختیار کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم بھی نہیں ہے، اور ایک جمہوری ملک میں یہ فضا پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو بھی منتخب ہو کر آیا اب وہ سب کا ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہم کو بھی اپنے رویے میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی بات
نمائندوں سے آگے بڑھ کر حکومت کی بھی ہے۔ جو بھی حکومت بنے، اگر ہماری خواہش کے خلاف حکومت بنتی ہے تو اس سے ہمارا بالکل تعلق ختم ہو جائے، ایسا نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم ان کو ہٹانا چاہتے تھے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم ان کو اقتدار سے محروم کرنا چاہتے تھے، ہم ان کو ملک کے لیے ابھی بھی خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن اگر حکومت بنتی ہے تو ایک شہری کے ناطے ہمارا بنی ہوئی حکومت پر نگاہ رکھنا، اس کے ہر رویے پر اپنی ذمہ داری ادا کرنا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ماحول پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حالات میں ایک اچھے شہری کے ناطے اور ایک امت مسلمہ کے فرد کے ناطے ہم اپنی ذمہ داریوں کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب الحمدللہ باشعور لوگ ہیں۔ آپ کا جہاں تک دائرہ ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جو لوگ بھی آپ سے قریب ہیں، ان میں ان باتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اور یہاں جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی بھی حال میں مایوسی ہمارے قریب نہیں آنی چاہیے۔ ڈر اور خوف تو مومن کے قریب آ ہی نہیں سکتا، آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین رکھتے ہیں، حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں، ہر حال میں ہم کو اپنا رول اور کردار طے کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ایک امت ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس ملک کے تئیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارا اپنا ملک ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات جس کا میں نے ذکر کیا اسی کو میں آخر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک داعی امت کے ہم اپنا رول اس ملک میں ادا کریں، اس کے لیے اس ملک میں ماحول سازگار رہے اور اس کو سازگار بنانے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں۔ ڈر اور خوف اور مایوسی ہمارے اندر بھی پیدا نہ ہو، اور اس ملک کے عوام میں بھی ڈر، خوف اور مایوسی پیدا نہ ہو، اس بات کی ہم کوشش کریں، اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا تعلق ہو۔ الیکشن تو آئے گا، حکومت بن جائے گی، اس کے بعد اصل جو بنیادی کام ہے اور جو ایک طویل المدت ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس ملک کے باشندوں کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو، ان سے ہمارا میل جول بڑھے، اور ان تک اسلام کی بات پہنچنے کا اور ہمارے اخلاق اور کردار کی چھاپ ان پر پڑے، اس کے زیادہ سے زیادہ مواقع ہم پیدا کر سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اس ملک کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے اندر وہ ہمت اور حوصلہ اور عزم پیدا فرمائے کہ ہم نہ صرف اپنی اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اس ملک کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہم ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔